السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابوظہبی میں نقل و حمل پر پابندی میں ایک ہفتے کی توسیع کر دی گئی۔ ابوظہبی ایمرجنسی بحران اور ڈیزاسٹر کمیٹی برائے کووڈ-19 وبائی امراض، ابوظہبی پولیس اور محکمہ صحت ابوظہبی کے تعاون سے اعلان کیا ہے کہ ابوظہبی نقل و حمل پر پابندی کو منگل 9 جون سے ایک ہفتہ بڑھایا جائے گا۔ اس پابندی کا اطلاق متحدہ عرب امارات کے شہریوں سمیت تمام ابوظہبی رہائشیوں پر لاگو ہوتا ہے۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کی تعداد دگنی کر دی۔ حکومت پاکستان نے 11 سے 15 جون تک متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے 29 پروازیں چلانے کا اعلان کیا ہے، جس میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کی 22 پروازیں اور متحدہ عرب امارات ایئر لائنز کی 7 پروازیں شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کووڈ-19 کورونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ منگل کو متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے 465 نئی صحت یابیوں کے ساتھ 528 نئے کیسز رپورٹ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صحت سے متعلق اداروں نے ملک میں کووڈ-19 کے 25 لاکھ ٹیسٹ کے نئے سنگ میل کو عبور کرنے کا بھی اعلان کیا۔ مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کے ساتھ وزارت نے عوام سے کووڈ-19 انفیکشن سے بچاؤ کے لیے ضروری اقدامات پر عمل کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ مہنگے ٹکٹ نہ خریدیں۔ پاکستانیوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ون وے ٹکٹ کے لیے 1120 درہم سے زیادہ ادا نہ کریں اور اضافی رقم چارج کرنے والوں کی فوری طور پر متحدہ عرب امارات میں PIA کے کنٹری مینیجر کو رپورٹ کریں۔ دبئی سے کراچی ون وے ٹکٹ 850 درہم طے کیا گیا ہے۔ ابوظہبی میں ریسٹورنٹ، ٹریول ایجنسی 20% کرائے کی واپسی کی درخواست دے سکتے ہیں۔ محکمے نے بتایا کہ کرائے میں چھوٹ معاشی پیکیجوں کا ایک حصہ ہے، کیونکہ نجی شعبے کی مدد کے لیے سیاحت، تفریح اور ریسٹورنٹ کی سرگرمیاں کووڈ-19 کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے احتیاطی اقدامات سے متاثر ہوئی تھیں۔ امارات ایئر لائن فلائٹ لسٹ میں مزید مقامات کا اضافہ۔ صارفین اب پوری دنیا میں 30 مقامات پر امارات ایئر لائن کی پرواز سے سفر کر سکتے ہیں۔ امارات ایئر لائن کو افغانستان میں کابل جانے والی پروازوں میں مسافروں کو 25 جون سے شروع کرنے کی منظوری موصول ہوئی ہے۔ اس وقت مسافروں کو پیش کی جانے والی منزلوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے۔ شارجہ میں اسکولوں کو اساتذہ کی تنخواہ مکمل ادا کرنی ہوگی۔ امارات کی تعلیمی اتھارٹی نے پیر کو کہا کہ شارجہ کے نجی اسکولوں کے اساتذہ کی تنخواہوں کو مکمل طور پر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شارجہ پرائیویٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے ایک عہدیدار کے مطابق تعلیمی سال سن 2019 اور 20 کے لیے تدریسی عملے کی تنخواہوں میں کمی کی تمام درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کیسز کی وجہ سے حاجیوں کی تعداد محدود۔ سعودی عرب نے مارچ میں کرونا وائرس کی وجہ سے حج کے منصوبوں کو روکنے کے لیے کہا اور اگلی اطلاع تک عمرہ معطل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق حکام اب اس سال صرف علامتی نمبر کی اجازت دینے پر غور کر رہے ہیں، جن میں پابندیوں کے ساتھ ساتھ بوڑھے زائرین پر پابندی اور صحت کی اضافی جانچ بھی شامل ہے۔ شارجہ میں میونسپلٹی کی طرف سے خالد پورٹ پر مویشیوں کے لیے اسٹرلائزیشن گیٹ کی فراہمی۔ شارجہ میونسپلٹی ڈائریکٹر جنرل تبت الطرافی نے بتایا کہ درآمد کیے جانے والے مویشیوں پر جراثیم کشی کے اسپرے کے لیے یہ گیٹ لگایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدام صارفین کی صحت اور حفاظت کے تحفظ کے لیے بلدیہ کی مستقل کوششوں کے عین مطابق ہے اور عالمی وبائی مرض پر قابو پانے کے لیے ضروری حفاظتی اقدام ہے۔ ایئر عربیہ وطن واپسی کی نئی پروازوں کا اعلان۔ ایئر عربیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ شارجہ سے مصر کے لیے صرف بیرون ملک روانگی کی نئی پروازیں چلائے گی، تاکہ متحدہ عرب امارات میں پھنسے مصری شہریوں کو وطن واپس جانے کی اجازت دی جا سکے۔ کرونا وائرس سے متاثرہ کارکنوں کے لیے 909 ہاٹ لائن کا آغاز۔
ابوظہبی کے صنعتی علاقے مصفہ میں ابوظہبی پولیس کے ذریعے 909 ہاٹ لائن کام کر رہی ہے، جو کارکنوں کی رہائش گاہ، کرونا وائرس سے متعلق انفیکشن کے بارے میں اطلاعات اور انکوائری کو پورا کرے گی اور اس وبا کو محدود کرنے کی کوشش کی حمایت کرے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔